3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 1، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ کبھی بیان نہ کرو۔ نمبر 1، بے تحقیق بات اپنی زبان سے۔ نمبر 2، اپنی خوبیاں۔ نمبر 3، کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ نمبر 4، خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ نمبر 5، بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ اپنی زندگی میں 4 چیزوں کو کبھی مت توڑنا۔ نمبر 1، بھروسہ۔ نمبر 2، وعدہ۔ نمبر 3، تعلق۔ نمبر 4، دل۔ کیونکہ جب یہ ٹوٹتے ہیں تو کچھ آواز نہیں آتی، لیکن درد بے پناہ ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو۔ نمبر 1، بیماری میں دوا۔ نمبر 2، دشمن کے سامنے آنسو۔ نمبر 3، بے موقع غصہ۔ نمبر 4، جس دریا سے گزرے اس دریا کا پانی۔ نمبر 5، رات کو سوتے وقت تھوڑا گرم دودھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ 4 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگو۔ نمبر 1، امیر سے جب وہ بھوکا ہو جائے۔ نمبر 2، کمینے سے جب وہ امیر ہو جائے۔ نمبر 3، نشہ بازوں کی محفل سے۔ نمبر 4، تہمت کی جگہ سے۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1، نصیحت کی بات، چاہے کڑوی ہو۔ نمبر 2، غریب کی دعوت، چاہے تکلیف ہو۔ نمبر 3، نیک بیوی کی محبت، چاہے بدصورت ہو۔ نمبر 4، دوست کا ہدیہ، چاہے حقیر ہو۔ نمبر 5، بھائی کا عذر، چاہے دل نہ مانے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ جو نفرت کرے گا میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور جو محبت کرے گا اس کے دل میں بس جاؤں گا۔ آنسوں کا جاری ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہوں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو، مال بخیلوں کے پاس ہو، تو سمجھ لینا کہ میں ناراض ہوں۔ جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہیں کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، جو مانگے گا وہ پائے گا۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو تو قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے دے تو اسے محبت کہتے ہیں، اور اگر بدلے میں پیسے لے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا احترام بہو بننے کے بعد، اور اخلاق کا احترام ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ غربت ایک ایسی کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔
اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ ایک شخص کو تعلیم دے رہے ہیں، اور اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دے رہے ہیں تو آپ ایک خاندان کو تعلیم دے رہے ہیں۔ سچ بول کر بھول جائیں، کیونکہ جھوٹ بول کر اس کو عمر بھر یاد رکھنا پڑتا ہے۔ امید کا ٹوٹ جانا انسان کے دکھوں میں مزید اضافے کا باعث بنتا ہے۔ الفاظ ایک ایسا خزانہ ہے جس کو ہر جگہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی زبان اور اپنی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ کبھی رہنما نہیں بن سکتا۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ کریں، یہ کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتے ہیں۔ کسی کی زندگی سے انسان کو اتنا بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کی زندگی سے بھی بیدار ہونے لگے۔ سب سے اصل وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جاتی ہے وہ چال چلن، اخلاق اور بہترین کردار ہے۔ تھوڑی سی بے صبری بڑے منصوبوں کو خراب کر دیتی ہے۔ عقل سے خالی لوگوں کے ساتھ اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا ہمارے لیے بے سکونی کی وجہ بنتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 تبدیلی، نمبر 2 انتخاب، نمبر 3 اصول۔ کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا پر حکمرانی کرنے سے بہتر ہے۔ بہترین کے حصول کے لیے حاصل کو کھو دینا بے وقوف کی نشانی ہے۔ شریف انسان کو اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس کر کے اور آنے والے کل کے لیے پریشان ہو کر اپنے ذہنی توازن کو خراب نہ کریں۔ کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ محبت نہ کریں جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسے آپ انجان تھے۔ اگر آپ خود کو دکھوں سے آزاد کرنا چاہتے ہو تو لوگوں پر امید رکھنا چھوڑ دو۔ اگر آپ کسی بھی غلطی میں خود کو قصوروار نہیں سمجھتے تو ایک دن آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کسی بھی مذہب کا پورا مقصد محبت، ہمدردی، صبر اور معافی کو آسان بنانا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ کو اہمیت نہیں دیتا اور آپ کی بات نہیں سنتا تو اس پر الفاظ ضائع نہ کریں۔ خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ درد آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اسے خوشی میں بدل دیں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز تمہیں عطا کرے گا۔ جن کے پاس زندگی جینے کے لیے آسائشیں اور سہولیات نہیں ہوتی انہی لوگوں سے ہم اپنی پوری زندگی کے اعلیٰ سبق سیکھتے ہیں۔ اپنے مخالفین کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ان کے سامنے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اگر اپنے راز تم خود نہیں چھپا سکتے تو دوسروں کو بتا کر رازداری کی امید مت رکھو۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے نہیں سنبھل سکتے تو آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری بار کھائے جانے والا دھوکہ دراصل دھوکہ نہیں، آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ ذلیل کرتی ہیں، نمبر 1 چوری، نمبر 2 چغلی، نمبر 3 جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو، نمبر 1 جسم، نمبر 2 لباس، نمبر 3 خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو،
نمبر 1 موت، نمبر 2 احسان، نمبر 3 نصیحت۔ 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو، نمبر 1 زبان، نمبر 2 نفس، نمبر 3 غصہ۔ 3 چیزیں ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھو، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نماز، نمبر 3 درود۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ آپ جیسا بننے کی خواہش کریں۔ کچھ سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا نہ سیکھنے کے برابر ہے۔ وہ انسان ہنسنا بھول جاتا ہے جو دوسروں کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں پر چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اپنی منزل تک جانے کے لیے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا راستہ غلط ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہی دہراتے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کی بات بھی سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کوئی نئی بات بھی سیکھ سکیں۔